الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 25. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے. انشاءاللہ بہت ساری قرآن مجید کی آیات خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے ان مجالس میں تلاوت ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی آیات کا معنی بڑا واضح ہے. لقد ارسلنا رسلنا. لقد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے. ہم ترجمہ کر دیتے ہیں یقیناً، بے شک، اپنی زبان میں. ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، بالبینات بینات دے کر. بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح اور روشن چیزیں. کبھی قرآن میں یہ آیات کی صفت کے طور پر آتا ہے. قرآن اپنی آیات کو کہتا ہے آیات بینات، ایسی آیات جو بڑی واضح. اور کبھی بینات سے مراد انبیاء کے معجزات، کیونکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ کی کتاب کا ذکر آ رہا ہے. تو اس بینات کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کے معجزات. چونکہ وہ بھی جب نبی دعوی نبوت کے ساتھ کوئی معجزہ دکھاتا تھا تو وہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس جیسا کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو عاجز کر دے دوسروں کو، دوسرے وہ کام کرنے سے عاجز ہو جائے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ کفار مکہ تہمت لگا رہے ہیں رسول اللہ پر، کیا تہمت لگا رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا. جھوٹ بولتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ رسول اللہ پر تہمت لگاتے تھے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا. کیا فرمایا؟ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں ریب ہے، شک ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تم کہہ رہے ہو یہ اپنے پاس سے گھڑا ہے اس میں، تو کیا کرو؟ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ اویلیبل ہیں تمہیں مدد کرنے کے لیے سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر یہ چیلنج ہے، کر کے دکھاؤ. اب یہاں پر ایک اور مزیدار بات ہے، اور وہ مزیدار بات یہ ہے کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں رسول اللہ ان پڑھ تھے، اس لیے کہ مکہ اس زمانے میں آج کل کا مثلا ایک گاؤں جتنا ہوگا. آج کل کی جو مسجد الحرام ہے، آج کل مسجد الحرام کا جتنا رقبہ ہے تقریباً مکہ وہی تھا. تو جو دیہات میں رہنے والے ان کو پتہ ہے، دیہاتی ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں. شہروں میں ذرا کم لوگوں کو انسان جانتا پہچانتا ہے، دیہاتوں میں سب جانتے ہیں، اور زندگیاں ایک دوسرے کی سامنے ہوتی ہیں ساری، بچپن سے لے کر اور مثلا جوانی تک، بڑھاپے تک. تو رسول اللہ کو سب جانتے تھے. دنیا میں تشریف لانے کے وقت سے لے کر 40 سال کی عمر میں جب ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا، سب کے سامنے زندگی تھی. اور قرآن نے اس کو بھی دلیل بنایا کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو مجنون ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے اتنی زیادہ تمہارے درمیان عمر گزار دی ہے. پہلے تو مجھے تم یہ نہیں کہتے تھے، یہ اللہ کی بات کرنے سے پہلے تم سب میرا احترام کرتے تھے، مجھے سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے. تو اب میں نے تمہارا کیا قصور کر دیا؟ تو رسول اللہ کا کوئی استاد نہیں تھا، کسی سے پڑھا نہیں تھا رسول اللہ نے. اور مکے میں گنتی کے چند آدمی پڑھے لکھے تھے جو پڑھ سکتے تھے اور لکھ سکتے تھے، باقی سارے ان پڑھ تھے، جاہل تھے. اور عربی زبان میں ان پڑھ کو کہتے ہیں امی. امی یعنی جس طرح شکم مادر سے ماں کو کہتے ہیں، جس طرح شکم مادر سے آیا تھا دنیا میں ویسے ہی ہے، کچھ پڑھا نہیں. اب اللہ کا چیلنج دیکھیں، یہ خداوند عالم کی حکمت تھی کہ رسول اللہ نے کسی دنیاوی کسی انسان سے کچھ نہیں پڑھا، اور چونکہ زندگی سب کے سامنے تھی، سب مکہ والے رسول اللہ کو ان پڑھ سمجھتے تھے. رسول اللہ نہ کچھ لکھتے تھے نہ کچھ پڑھتے تھے. اس میں حکمت، اور وہ حکمت یہ تھی کہ جب 40 سال کی عمر میں، آپ توجہ فرمائیں، 40 سال میں انسان کی شخصیت جو بننی ہوتی ہے بن جاتی ہے. اگر کسی نے شاعر بننا ہوتا ہے تو وہ بن چکا ہوتا ہے، اپنے عروج پہ ہوتا ہے. 40 سال کے بعد پھر انسان کا یوں سمجھیں کہ زوال شروع ہوتا ہے، شخصیت پختہ ہو جاتی ہے. 40 سال کی عمر میں نہ کبھی شعر کہا تھا رسول اللہ نے، نہ بھی کبھی کوئی تحریر پڑھ کے، نہ کبھی لکھتے دیکھا تھا کسی نے. حکمت، اور وہ حکمت اس چیلنج میں ظاہر ہو رہی. اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری نظروں میں یہ ان پڑھ ہے نا، تو تمہیں تو شرم آنی چاہیے. اگر تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس نے خود گھڑا ہے، تو یہ تو تمہاری غیرتوں کو پڑھے لکھے تمہارے لوگ، ان سب کو چیلنج ہے کہ سارے پڑھے لکھے اکٹھے کر لو، اور اس ان پڑھ میں جو کلام اس کی زبان اطہر سے جاری ہو رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ بشر کا کلام ہے، تو یہ تو ان پڑھ ہے نا تمہاری نظروں میں، اور تمہارے تو پڑھے لکھے ہیں.
تو ان سب پڑھے لکھوں کو جمع کر کے کہو اس ان پڑھ جیسی ایک صورت لے کر بنا کر لے آئیں اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام بشر کا کلام ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک ان پڑھ، مثلا ان پڑھ کیوں کہہ رہا ہوں، قرآن نے بھی یہ لفظ یوز کیا، استعمال کیا رسول اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ سب انہیں ان پڑھ ہی سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی سامنے تھی رسول اللہ کی، نہ کبھی کسی سے پڑھتے دیکھا تھا استاد سے، نہ کبھی کوئی چیز لکھتے دیکھا۔ اب کسی سے کہا جائے کہ یہ ہمارا ان پڑھ ہے نا، تمہارے تو بڑے پی ایچ ڈی ہیں، تو اس نے جو لکھا ہے تم سارے مل کر اس کے کلام جیسی ایک چھوٹی سی چیز لے آؤ، ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں۔ اور یہ چیلنج کر کے، چونکہ چیلنج کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اگلی آیت میں خود ہی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور ہم ساتھ تمہیں یہ بھی بتا دیں کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو، یہ صورت نہ بنا سکو اس جیسی سارے مل کر بھی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور پہلے بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کی باتوں میں قاطعیت دیکھیں کہ تم کبھی بھی نہیں بنا کر لا سکتے، اور جب تم نہیں لا سکتے، اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی، بت اور بتوں کو پوجنے والے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی۔ اگر یہ چیلنج قبول نہ کر سکے، اچھا انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے بڑے بندے ہائر کیے جو بڑے فصیح بلیغ خطبات دینے والے، شعر کہنے والے، لیکن جب بھی رسول اللہ کے اس کلام کے مقابلے میں کچھ کہتے تھے خود ذلیل ہو جاتے تھے۔ ایک بندہ بلایا جو بڑا مشہور خطیب تھا مکے کے سرداروں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے شہر میں اس نے فساد کر دیا ہے، جہاں پر یہ لوگوں کو تبلیغ کرے اور اپنا وہ قرآن سنائے تو اس کے فوراً بعد تو نے تقریر کر دی ہے، اور تیری تقریر سن کے لوگ کو پتہ چل جائے گا بھائی تیرا کلام، تیری کتابت بڑی زبردست ہے، اور یہ ایسے ہی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جہاں بھی رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات انہیں سناتا ہے، آیات سناتے۔ رسول اللہ کا ہتھیار کیا تھا؟ دلوں کے اندر گھس جانے والا قرآن تھا۔ پتہ نہیں آج کیوں نہیں گھستا، گھسنے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کفر کے بھرے ہوئے، شرک کے بھرے ہوئے دل میں گھس کر توحید کی شمع جلاتا تھا، وہ قرآن تھا۔ اسی قرآن، یہ قرآن ہی رسول اللہ کا تا ابد معجزہ ہے، اس کا چیلنج قیامت تک باقی ہے۔ تو رسول اللہ جہاں پر لوگوں کو آیات قرآن سناتے، جب رسول اللہ وہاں سے تشریف لے جاتے تو یہ خطیب صاحب کہتے ہیں یہ تمہیں عذاب کی دھمکیاں سناتا ہے، جن قوموں پر اللہ کے عذاب ہوئے اور وہ غرق ہو گئے اور تباہ ہو گئے، ڈراؤنی باتیں تمہیں بتاتا ہے۔ میں تمہیں بادشاہوں کی داستانیں جو دنیا میں شان و شوکت والے ہیں، اٹریکٹیو چیزیں، مزیدار چیزیں، وہ تمہیں سناتا ہوں۔ پبلک تو پبلک ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مکے کے سردار جنہوں نے اس بندے کو ہائر کیا تھا وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمارا خطیب کیسے اس کو شکست دیتا ہے، محمد ابن عبداللہ کو۔ تو ایک دفعہ ہوئی، دو دفعہ تھی، چند دفعہ یہ مسئلہ ہوا تو وہ جو لے کر آئے تھے سردار، انہوں نے اپنے خطیب سے کہا کہ تو بھاگ جا، تو چلا ہی جا تو بہتر ہے۔ تو جب بولتا ہے اس کے قرآن کے بعد تو لوگوں کو اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ کتنا فرق ہے اس کلام میں اور اس کلام میں۔
کیونکہ جب دو چیزیں سامنے پڑی ہو نا، دو خوبصورت تصویریں دو مصوروں نے بنائی ہوں، جب سامنے ہو نا ایک دوسرے کے سامنے، دیکھنے والا آرام سے کمپیئر کر سکتا ہے، موازنہ کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں تو بجائے یہ کہ ہمارا کام کرے، تو الٹا اس کا کام کر رہا، تو اپنی طرف سے بڑی فصاحت و بلاغت والی تقریر کرتا ہے، لیکن اس کے کلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سالانہ ایک بازار لگا کرتا تھا، میلہ لگا کرتا تھا مکہ میں، اب یہ ضمن بات آ گئی، عرض کر دو، قرآن یہ تاریخ اس کی گواہی دے رہی، اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے مکے والے یہودی، کہ وہ بھی عرب تھے، عربی بولتے تھے مدینہ میں، رسول اللہ کے بدترین دشمن بن گئے، مخالف بن گئے، لیکن قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی قرآن کو کاپی کرنے کی، الفاظ چینج کر کے قرآن کے سٹائل میں، قرآن کا جو کلام کا سٹائل ہے یونیک ہے، شعر نہیں ہے، نہ شعر ہے اور نہ عام نثر کی طرح، ایک یونیک قرآن کا انداز ہے، کسی اور کتاب کا نہیں۔ تو ان کا ایک میلہ لگتا تھا جس میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، اور عرب کے تمام مشہور شاعر اپنا کلام لے کر آتے تھے اور وہ سناتے تھے، اور جو جیت جاتے تھے، جو سب سے بہترین کلام ہوتے تھے، وہ خانہ کعبہ پہ جا کر لگا دیتے تھے کہ جی بڑا اعزاز ہے کہ یہ اس سال کا بہترین کلام ہے۔ تو اسی طرح یہ میلہ لگا، یہ بازار لگا، اور 2 یا 3 عدد میرے ذہن میں نہیں ہے ان شاعروں کا جن کا کلام بہترین سلیکٹ ہوا، فصاحت و بلاغت اور بہترین شاعری، وہ جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا تاکہ لوگ دیکھیں، ان کی عزت ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں کون سی سورت نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیات پہ مشتمل مختصر ترین سورت قرآن کی نازل ہوئی، تو رات کو اندھیرے میں کسی مسلمان نے جا کر اس سورہ کو لکھ کر ان شاعروں کے کلام کے ساتھ لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب صبح ہوئی، اب پہلے لوگ وہ جو کلام دیکھ رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کیا کلام لکھا ہے، کیا فلان لکھا ہے، اب جب نیچے یہ سورت لکھی ہوئی دیکھی، سورہ کوثر جس کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ ایسی چمگوئیاں شروع ہوئی کہ وہ جن شاعروں کا کلام تھا اور وہ فخر کر رہے تھے ہم جیت گئے، وہ خود آئے اور اپنا کلام اتار کر لے گئے کہ ہم ذلیل نہ ہوں اس قرآن کے کلام کے سامنے۔ اتنا فرق تھا۔ یہ کون سمجھتا ہے؟ ظاہر اہل زبان سمجھتے، ہم تو عربی نہیں سمجھتے نا۔ ہماری حالت تو مثلا وہ ہے کہ کوئی سعودی عرب گیا تھا، کسی عرب سے لڑ پڑا، اور جب لڑے تو اس نے اپنی پنجابی میں گالیاں شروع کی، اس نے عربی میں دی ہوگی، یہ امپریس ہو کے واپس آ گیا، اور اس نے آ کر کہا بھی بڑے نیک لوگ ہیں سعودی عرب میں گالیاں دیتا تھا، وہ مجھے قرآن سناتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہو، ہمارا مسئلہ، لیکن جو اہل زبان تھے، اور آپ کو پتہ ہے عرب اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنی اخلاقیات کے اعتبار سے، اپنی زندگی گزارنے کے جو سٹینڈرڈ تھا، جو ان کا پست تھے، اسلام نے کہاں پہنچایا ہوں، پست تھے، گرے ہوئے تھے، بچیاں زندہ گاڑ دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ لڑائی ہوتی تھی، سینکڑوں بندے قتل کر دیتے تھے، قبیلے اور خاندان پرستی اتنی زیادہ تھی، بہت پست تھے۔ ایک چیز پر فخر تھا اور وہ ان کی زبان تھی، اپنے آپ کو کہتے تھے عرب، اور غیر عرب کو کیا کہتے تھے؟ عجم۔ عرب کا مطلب کیا ہے؟ بولنے والا۔ عجم کا مطلب کیا ہے؟ گونگا۔ یعنی اپنی زبان کو اور اپنے کلام کی، عربی کی طاقت کو اتنا ناز تھا ان کو کہ عربی زبان اتنے اچھے طریقے سے انسان کے اندر کی بات بتا سکتی ہے باہر والوں کو کہ دوسری زبانیں اتنی پیچھے، اتنا فرق ہے عربی اور دوسری زبانوں میں، جیسے ایک بولنے والے اور گونگے کا فرق ہوتا ہے۔ بولنے والا کتنے آرام سے بات سمجھا لیتا ہے، اور گونگا اس کو اشارے کرنے پڑتے ہیں۔
تو دوسروں کو کیا کہتے تھے؟ عجم. تو جس چیز پر ان کو ناز تھا کہ ہم جیسا کوئی نہیں، اللہ نے اسی زبان میں رسول پاک کو معجزہ عطا فرمایا اور کہا کہ جس اپنے فن پر، جس اپنی چیز پر تم ناز کرتے ہو، اسی میں ہم نے ایک تمہارے بقول ایک ان پڑھ سے ہم نے ایک ایسا کلام جاری کروایا ہے کہ اب تم جس پر ناز کرتے تھے سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، اس جیسے چند جملے بنا کے دکھا دو اگر سچے ہو. اور کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا. تو وہ شعراء، اب ایک طرف سورہ کوثر لکھی ہے، ان کا کلام لکھا ہوا ہے، لوگ کمپیئر کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا محمد کا کلام ہے یہ بہت طاقتور ہے، یہ بہت پرتاثیر ہے، یہ اتنی زیادہ بات پھیلی کہ وہ اتار کر لے گا. یہ قرآن تھا. انہوں نے، مکے کے سرداروں نے کمپین چلائی کہ بائیکاٹ کرو اس کا، کوئی اس کا کلام نہیں سنے گا. اب یہ بات ضمن میں آ گئی تو ذرا میں اس کو بیان کر دوں. کم ذکر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیا چیز ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ امام حسین شب عاشور حضرت عباس سے فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات کی ان سے مہلت مانگو. حسین سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ امام کو شاید یہ بھی بات ذہن میں ہو کہ جب میرا ذکر سنیں گے، میری داستان سنیں گے بعد میں آنے والے، تو انسان اپنے آخری وقت میں جو کام کرتا ہے نا وہ بہت اہم کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو میں سے عادت ہو، مثلا مثال کے طور پر لوڈو کھیلنے کی عادت ہے یا کوئی اور اس قسم کی کھیل کود کی عادت ہو، کوئی موبائل گیم کھیلنے کی عادت ہو، اسے پتہ چل جائے تیرے پاس 24 گھنٹے تو مر جائے گا، اسے لوڈو بھول جائے گی، اسے موبائل گیم بھی بھول جائے گی. وہ کام کرتا نظر آئے گا جو اہم ترین کام ہوں گے اس کی نظروں میں، فضولیات چھوڑ دے. تو امام نے جو مہلت مانگی بتانا چاہتے ہیں کہ اہم ترین کام حسین کی نظروں میں کون سے؟ ان میں سے ایک فرمایا عباس ان سے مہلت مانگو، میں اس آخری رات میں جی بھر کے اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، اپنے خالق کے ساتھ مناجات کرنا چاہتا ہوں. مناجات کہتے ہیں چپکے چپکے سرگوشی میں باتیں کرنا، دعا کرنا. تیسرا، میں اس آخری رات میں دل بھر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. عباس آپ کو معلوم ہے حسین کو قرآن سے کتنا عشق، لیکن پتہ نہیں حسین کی قوم کو کیا بنا، اسے قرآن سے کوئی عشق نہیں. تلخ بات ہے، اور یاد رکھیے دوائی تلخ ہی ہوتی ہے. جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے کو اگر دوائی کوڑی لگے نا وہ تھوک دیتے، وہ کہتا ہے سواد ہی نہیں آیا آج کی مجلس تک. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ مجلس میں بھی سواد لینے آتے ہیں، لیکن جو بڑا ہوتا ہے نا وہ کبھی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا کہ بڑا گندا ڈاکٹر ہے کوڑی دوائی دیتا ہے. جس کی عقل میچور ہو گئی ہوتی وہ کہتا ہے میری بیماری کا علاج ہونا چاہیے، دوائی چاہے دنیا کی سب سے کڑوی ترین کیوں نہ ہو. وہ بچے کی طرح یہ نہیں کہتا میٹھی دوائی ہوگی تو کھاؤں گا، کڑوی ہوگی تو نہیں کھاؤں گا. آپ نے کبھی کوئی 60 سال کا بابا دیکھا ہے جو ڈاکٹر سے کہہ رہا ہو کوڑی دوائی نہ دیں گی؟ چلے 60 سال کے پھر ذرا سٹیا بھی جاتے ہیں، 40 سال اچھا بھلا سمجھدار بندہ ڈاکٹر سے کہے رونا شروع ہو جائے، ڈاکٹر کے سامنے لیٹنا شروع ہو جائے زمین پہ، میں کوڑی دوائی نہیں پی. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے. بچے کو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. بہت سارے ہم میں سے 50 60 سال 70 سال کے ہو جاتے ہیں، دین کے بارے میں بچوں والی عقل رہتی ہے، میٹھی لگی تو سنوں گا، میٹھی نہ لگی تو نہیں سنوں گا. پھر یہاں پہ بیٹھنے والوں کو پتا ہوتا ہے میٹھی دوں گا سناؤں گا تو پھر اگلی باری بلائیں گے مجھے، اور اگر میں نے ان کو جو ان کو عادت ہے وہ نہ کھلایا پلایا
اگلی باری مجھے کس نے بلانا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے امام حسین کے ممبر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، کمرشلائز ہو گیا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ناراض نہیں ہونا، پورے پاکستان میں جتنے مسالک ہیں سب سے زیادہ پیسہ یہاں پر ہے، ممبروں میں، دینی ممبروں میں پیسہ اس میں۔ اب پھر بتاتا ہوں، قرآن سے جب نہیں، قرآن سے جب انسان دین لیتا کیسے؟ قرآن بڑا واضح ہے، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے تباہی پھیر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں انسان دیکھتا کہ سورہ یاسین کہہ رہی کیا ہے۔ 70 دفعہ پڑھو سورہ یاسین تو یہ ہو جائے گا، 18 دفعہ پڑھو تو 1000 دفعہ پڑھو، زعفران سے لکھو تو یہ کرو، تعویذ بناؤ۔ اس لیے اللہ نے نازل کیا تھا قرآن۔ اب آپ انصاف سے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف سے میں یہ آپ کو آیت بتانے لگا ہوں، انصاف سے جواب دیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو قوم اللہ کی ہدایت کے راستے سے دوسرا راستہ اختیار کر چکی ہوتی ہے اس کا بیڑا غرق ہونا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی اس کو میٹھے لڈو کھلا دیے گئے۔ سنیے، آغاز میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے رسول ان کو مثال دیجئے اصحاب قریہ کی، اذ جاءها المرسلون، جب اس کے پاس رسول آئے تھے، چلتے جب انبیاء کو گھیر لیا اس گاؤں والوں نے، تو قرآن کہتے ہیں انبیاء کی تفتیش ہو رہی تھی کہ تم نے آ کے فساد کر دیا۔ انبیاء کی باتوں پہ واہ واہ گھاٹی لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر تفتیش ہوتی ہے ان کی شروع میں۔ تو ان تینوں نبیوں کو گھیر کر گاؤں والے، اس بستی والے لوگ ان کی عدالت لگا رہے تھے۔ تو ایک مومن جو قرآن بتاتا ہے کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور شہر کے دور کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کیا کہنے لگا؟ بہادری دیکھیے، کربلا کیا ہے؟ بہادری ہے، سامنے موت کھڑی ہے، کوئی ہلتا نہیں وہاں سے، جو خالص امام حسین کے ساتھ، یہ والا جذبہ۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، پورا گاؤں چڑھائی کیے کھڑا ہے، قتل کرنے کے درپے جن تین کو، یہ ان کی حمایت میں اکیلا کھڑا ہو گیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا تم ان پر الزام لگا رہے ہو، ان کی توہین کر رہے ہو، ان کو تو فالو کرنا ہے، تمہیں ان کو فالو کرو۔ کیا کہ دلیل کیا دیتا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کو فالو کرو جو تم سے اس تبلیغ کا مانگتا کچھ نہیں ہے، مکا نہیں کرتا۔ اتبعوا، اب کوئی اس آیت کی تسبیح پڑھتا رہے اور نیکیوں کے اکاؤنٹ بھرتا رہے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے کہا کیا ہے، عقل پر روڑے پڑے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کو فالو کرو، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو فالو کرو۔ دلیل دی، اس میں ریزن بتایا، اس کو فالو کرو، من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کی سجیشن کیا ہے؟ دین بتانے والے کو کاروباری نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہے انسانوں کو اس کو فالو کرو۔ یہ قرآن یہ نہیں کہ اس ساڈے واسطے کوئی نہیں ہے تو اور نہ واسطے سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا ہوا ہے کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی کہتے ہیں تو پرانے لوگوں کے قصے نے، ساڈے واسطے تو نہیں، پرانے لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دین اگر سیکھنا ہے کسی سے تو جو پیسوں کا لالچ کرتا ہے اس سے مت سیکھ۔ اب آپ، میں نے عرض کیا فرش عزا پہ بیٹھے، انصاف سے بتائیے ہماری قوم زیادہ تر دین پیسے مانگنے والوں سے لے رہی ہے یا پیسے نہ مانگنے والوں سے؟ بتائیں۔
جی تو پھر جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں، جتنے مرضی اچھل کود کے جائیں کہ بڑا ہم جنت کا ٹکٹ لے کے آئے، سب فراڈ ہے۔ اس لیے کہ بات وہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ 12 اماموں 14 معصوموں سب کا یہی قول ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے نا آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے 14 کے 14 رہنماؤں نے یہی بات کی، اس لیے کہ وہ یہی بتانے آئے تھے دنیا میں۔ شب عاشور امام حسین بھی ہمیں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، مجھے عشق ہے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے۔ توجہ فرما، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اللہ کہہ رہے ادھر جاؤ ادھر بات۔ ہوتا کیا ہے، اب جو مجمع لیتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو بھی دل کرتا ہے کہ وہی لوگ آئیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجمع زیادہ ہو تو قبولیت ہوگی، ہے نہیں، مجمع کربلا میں دوسری طرف زیادہ تھا، ادھر صرف 72 تھے۔ توجہ فرما رہے، مجمع سے قبولیت نہیں ہوتی، حق اور خلوص سے قبولیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو یمن بھیجا تھا تبلیغ دین کے لیے، بھیجنے سے پہلے اپنے شاگرد اول کو نصیحتیں فرمائی، شیعہ سنی دونوں کی کتب میں موجود ہے۔ مولا کو فرمایا اس طرح دعوت دینا، جب یہ مان لے پھر اس کی دعوت دینا، جب وہ بھی قبول کر لے پھر اس کی دعوت دینا۔ ساری نصیحتیں کر کے مولا کو رسول پاک نے فرمایا علی بتایا کہ ایک انسان کی ہدایت کا اجر کیا ہے۔ فرمایا اے علی اگر اللہ تیرے ہاتھ سے، یعنی تیری بات سے، تیری کوشش سے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے جن پر یہ سورج چمکتا ہے۔ بتائیں مربوں میں یا ایکڑوں میں یا گنا جا سکتا ہے؟ نہیں گنا جا سکتا۔ سورج کہاں کا چمکتا ہے؟ کم از کم سولر سسٹم تو جتنا ہے نظام شمسی، یعنی ایک بندہ اگر ہدایت پا جائے، لہذا مجمع نہیں ہے اسلام۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے قلیل ہوتے، اکثرهم لا يعقلون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آواز آواز ہے جج، ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ واپس آتے ہیں، ضمن میں بات آ گئی، لے چلا میں اس طرف۔ آپ یاد رکھیے قرآن مجید بھرا پڑا ہے اکثریت کی مذمت سے، اکثریت کی مذمت سے۔ اکثرهم لا يعقلون، اے رسول ان میں سے اکثر عقل سے فارغ ہے۔ میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، لا يعقلون یعنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ بھیڑوں، ایک بھیڑ جس طرف جا رہی ہے باقی ساری بھیڑیں بابا کرتی اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا يفقهون بها، ہم نے انہیں قلب دیے ہیں، یعنی عقل دی ہے، اس بات کو سمجھتے نہیں ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ وتراہم ينظرون الیک وهم لا یبصرون، آپ دیکھتے ہو آپ کی محفل میں، آپ کو دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، لیکن اندھے ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ کیا مطلب؟ دیکھ رہے ہیں اصل کچھ نہیں دیکھ رہے، نیت ہدایت سے نہیں آئے، کسی اور نیت سے آئے۔
اے رسول اگر آپ نے اکثریت کو فالو کیا تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر. آیت قرآن. کل میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اصول کافی کتاب کے مقدمے کا. کتاب اصول کافی کے مقدمے کا، الکافی کے مقدمے کا ایک روایت آپ کو بتائی تھی. ایک اور سن لیجیے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے اصل رہنما جن کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں سنی. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ من لم یأخذ امرنا من القرآن، جس نے ہمارے امرنا، ہمارا امر، ہماری باتیں، ہمارا حکم، من جس نے، لم یأخذ نہ لیا، امرنا ہمارا امر، ہماری باتیں، من القرآن قرآن سے، قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو کے چلا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں جس نے قرآن سے ہمارے امر کو نہ لیا، لم یتنکب الفتن، وہ فتنوں سے نہیں بچے گا، وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. جتنے مرضی کچھ ہوتا رہے. حدیث ثقلین دیکھیں، وہ جو کل آپ کو روایت سنائی تھی وہ دیکھیں، یہ روایت دیکھیں، اور 20 روایات نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں. ہماری محبت بھی بڑی سیاਣੀ ہے، مولا سے بہت محبت ہے، نہج البلاغہ کوئی نہیں پڑھتا. مولا کا درد کیا ہے، مولا کو کن صفات والے لوگوں نے کن حرکتوں سے مولا کو تنگ کیا ہوا تھا. کیوں مولا فرما رہے ہیں ان کو، کاش نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوتا نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا. آج تو نعرہ مارنا بہت آسان ہے. کیوں مولا کو انہوں نے اس جگہ پہنچا دیا تھا؟ کیا کہتے تھے مولا ان کو؟ اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں، تم دیکھنے میں مرد لگتے ہو نہ مرد. نہ مرد سے مولا کی مراد یہ نہیں کہ شادی کے قابل نہیں ہے، شادیاں کیوں تھی سب نے. مرد یعنی شجاع، یعنی غیرت مند، مردانگی. تم دکھنے میں مرد لگتے ہو لیکن جب شجاعت کا موقع آتا ہے نہ مرد ہو جاتے، میدان میں نہیں نکلتے. تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. آپ الفاظ کا اندازہ لگائیں کس سٹیج پر اس صبر کے پہاڑ کو، صبر کے پیکر کو، علی مرتضیٰ کو کس سٹیج پہ پہنچایا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں جو مولا ان سے کہتے تھے نہیں کرتے. مولا کہتے تھے کہ وہ لوگ دوسرے مخالف اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم حق پر اکٹھے نہیں ہوتے. میرا دل چاہتا ہے اگر مجھ سے سودا کریں کہ تمہارے 10 دے کر میں ان کا 1 لے لوں، مجھے سودا قبول ہے. وہ بات تو مانتے ہیں، تم تو میری بات نہیں مانتے. آج اگر شیعہ میں کوئی رشوت خور ہے، مولا علی کی بات مانتا ہے، آج مولا کے دل کو پیپ سے بھرنے والا وہ ہے. اگر آج شیعوں میں کوئی شراب خور ہے، آج مولا کے دل کو پیپ سے بھرنے والا وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ باہر جا کے کام ابلیس والے کریں اور یہاں سے آ کے مولا کے نام پہ جنت کا ٹکٹ لے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. دھوکہ ہے، فراڈ ہے. اور اس فراڈ میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. کیونکہ میرا امام معصوم فرما رہا ہے جس نے ہماری باتوں کو قرآن سے نہ لیا. کیا مطلب؟ جس کے دماغ میں اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں ہی نہیں، اس کو جانتے نہیں کیا لکھا اس کو جو ہمارے نام پہ آ کے بولے گا وہ واہ واہ کر کے نعرے مارے گا. جیسے کل مثال دی تھی. اللہ کے عظیم ترین عبد کو اللہ کا شریک بنا دو، اللہ بنا دو، قوم بیٹھ کے نعرے مار رہی ہو نیچے. اس کے بعد پھر اور کیا بچا؟ توجہ فرما رہے. سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہم سب کی زندگیوں میں آنی چاہیے.
جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی عدالت لگے گی، سارے انبیاء پیش ہوں گے، ساری امتیں پیش ہوں گی، سب کھڑے ہوں گے وہاں۔ رسول اللہ کی امت کی جب باری آئے گی، رسول اللہ سے جب سوال ہوگا امت کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی شکایت کیا ہوگی؟ احادیث میں یہ ہے، حدیثوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی ایک طرف قرآن ہوگا اور ایک طرف اپنے اہل بیت ہوں گے، اور کہیں گے میں ان دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے آیا تھا، ان دونوں کے ساتھ تم نے میرے بعد کیا کیا؟ لیکن قرآن مجید کے اندر جو رسول اللہ نے شکایت کرنی ہے اس میں قرآن کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ رسول سے پوچھے گا، سوال کرے گا، تو رسول پاک کہیں گے میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر نہیں ہے میرا آپ کا رابطہ قرآن مجید سے، اور ہم نے بچپن سے قرآن کے بارے میں ڈھکوسلے سنے ہوئے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہمارا لگتا ہے کہ ہاتھ لگ گیا تو کرنٹ پڑ جائے گا، تو اس شکایت کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو شکایت ہونی ہے تیار ہو جائے، شفاعت کو بھول جائیں، شکایت کے لیے تیار ہو جائے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا میری قوم نے اس قرآن کو مہجور، مہجور کسے کہتے ہیں؟ جس سے لوگ ہجرت کر جائیں، اسے مہجور کہتے ہیں، دور چلے گئے تھے اس سے۔ اور اس کو بتانے سے پہلے جو پچھلی آیتیں ہیں نا، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، 30، اس سے جو پچھلی آیتیں ہیں نا، اس میں اللہ یہ بتانے سے پہلے ان کی حالت بتا رہا ہے کہ جو اس شکایت کی زد میں آئے۔ وہاں کیا کہتے ہیں؟ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا۔ آپ کو پتہ بندہ ہاتھوں پہ کب کاٹتا ہے؟ جب کوئی شدید اس کو پریشانی ہوتی ہے، جو نہ یا درد ہوتا ہے اس کو جو ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح ٹھیک کرے، پھر وہ اپنے ہاتھوں پہ کاٹتا ہے پچھتاوے کے، تکلیف کے مارے۔ بعض اوقات یہ جو ہیروئن پیتے ہیں، جن کو جہاز بھی کہتے ہیں، جب ان کو تروٹ پڑتی ہے نا، پنجابی کی ٹرم تروٹ اپنے نشے کی، ہیروئن کی، اور ان کو نہ ملے تو جو ان کو دردوں کی تروٹیں پڑتی، پھر یہ چک مارتے ہیں ہاتھ پہ اپنے، تاکہ ان کا دماغ اس درد کو بھول کر ادھر توجہ کرے، وہ درد ان کو فیل نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ جب یہ دیکھیں گے نا قرآن مجید ہم نے دنیا میں نہیں پڑھا، نہیں لفٹ کرائی اللہ کی کتاب کو، ان کو تروٹیں پڑیں گی، پھر تروٹیں پڑیں گی، واپس جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ جب تروٹیں پڑیں گی پھر یہ ہاتھوں پہ کاٹیں گے۔ اگر آپ کو سخت لگ رہا ہے نا تو یقین کریں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ پہ کاٹے گا۔ کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ رستہ بنا لیا ہوتا، کاش میں اپنے بیلی فلان کی بات نہ مانتا۔ گندے بیلی ہوتے ہیں نا، ایسے بیلی جو اللہ کی طرف نہیں جانے دیتے، اس کی بات نہ، اس نے ذکر آ جانے کے بعد، ذکر یعنی قرآن، ٹھیک ہے نا؟ ذکر یعنی قرآن، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کچھ نہیں مگر عالمین کے لیے ذکر۔ قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کچھ نہیں ہے سوائے نصیحت کے۔ لے رہے کوئی امت کی حالت دیکھے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ مت سمجھنا، تویز گنڈے کر رہے ہو اس سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، نصیحت لو اس سے۔ سب کچھ لے رہے، نصیحت نہیں لے رہے۔ ایک قرآن کو کھولا، اس کے اندر 100 کا نوٹ پڑا ہوا، پوچھے 100 کا نوٹ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جی پیسے زیادہ ہوتے ہیں، قرآن میں رکھو نا تو پھر تنخواہ بڑھ جاتی، پھر کاروبار میں برکت ہوگی۔ جو قوم اللہ کی کتاب پڑھنے کو اس کو لفٹ نہیں کراتی، اس میں کیا برکت ہوگی؟ آج اقوام عالم کے مقابلے میں مسلمانوں کی پستی دیکھیے۔ یہی قرآن تھا نا
اسی قرآن نے چند سالوں میں ان مکے کے بدوؤں کو کہاں سے کہاں بٹھا دیا. اختلافی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس تحریک کو دیکھیے کہاں سے ان میں جان آئی تھی اتنی. چند سالوں میں اس زمانے کی سپر پاورز ایران، روم، سب گرا دیا تھا. ایران کے بادشاہ کو رسول اللہ کا خط لے کر، ایران کے بادشاہ کی شان و شوکت، ایک اس زمانے کی سپر پاور کا بادشاہ، اس کو رسول اللہ کا لیٹر دینے کے لیے ایک بندہ آتا ہے پھٹے ہوئے کپڑوں میں، ایک عام سا غریب بندہ، کوئی اس کو لحاظ نہیں ہے کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں. دربار میں داخل ہوتا ہے اور بادشاہ کے سامنے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، یہ لاپرواہ ہو کر جا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بادشاہ سے پوچھتا ہے کس لیے آئے ہو؟ کہتا ہے میں رسول اللہ کا خط لایا ہوں تمہارے لیے. تو وہ اس کے جو کوئی سپاہی یا جو بھی آفیسر تھے وہاں پر، وہ آگے کہتے ہیں ہمیں دو، یہ پروٹوکول ہے یہاں پر، ہم دے. کہتا ہے تم نہیں، میں نے خود دینے جا رہا. آج جب اسے دیکھا وہ تخت سے نہیں اٹھ رہا، یہ خود اوپر چڑھ گیا اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ یہ خط پڑھ، یہ اللہ کے نبی نے تیرے لیے بھیجا، تجھے دین اسلام کی دعوت دی. اس نے سوال کیا اس سے، یہ وہی عرب بدو ہیں. تربیت دیکھی، تاثیر دیکھی. وہ بادشاہ اس سے پوچھ رہا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کہ میں بدتمیزی کروں گا، بے ادبی ہو جائے گی تو مجھے لٹکا دیں گے. وہ پوچھتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے، کس لیے آئے؟ جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے ہم آئے، ہم یعنی رسول اللہ کے خادم، رسول اللہ کے سپاہی، ہم آئے تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جائے. یعنی اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ تیری غلامی، تیری سلطنت کو توڑنے کے لیے ہوں. یہ کہاں سے ملا تھا؟ یہ قرآن کی آیات دیتی. سورہ توبہ میں ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اور ان کو جنت دے دی. اللہ نے ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لی، من المؤمنین، مومنوں سے کیا؟ اموالهم، ان کے مال، وانفسهم، اور ان کی جانیں، بان لهم الجنہ، بدلے میں ان کو جنت دے دی. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. فیقتلون، قتل کر بھی دیتے ہیں، ویقتلون، قتل ہو بھی جاتے ہیں. میدان میں جو جائے گا قتل کرے گا، قتل ہو بھی سکتا ہے. فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے جو اس نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا. جو یہ سودا کر لے، یہ سودا ایویں تلاوت کرنے سے نہیں ہوتا. یہ سودا کیا ہوتا ہے؟ جان تیری ہے، تیری نافرمانی میں استعمال نہیں ہوتی. تیری نعمتیں تو نے دی ہے نا سب، تیری نافرمانی میں تو نے مجھے دیا، مجھے امانتاً دیا، اختیار دیا مجھے، میں تجھے واپس کر رہا ہوں. میں تجھے یا اللہ اپنے اختیار کو تجھے واپس کروں، تیرا جو تو کہے گا وہ کروں. اسے کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ. توجہ فرما رہے؟ تو مال تیری دی ہوئی طاقت سے، تیری دی ہوئی سمجھ سے میں نے کمایا ہے، اس مال کو بھی تیری مرضی کے خلاف کہیں نہیں لگاؤں. یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے خرید لیا. اللہ گھٹیا چیزیں خریدتا ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اللہ پست اور گھٹیا چیزیں، حیوانی زندگیوں میں مستی کرنے والوں کی چیزیں اللہ خریدتا ہی نہیں، کہتا گھٹیا ہی. اللہ قیمتی چیز، نایاب چیزیں خریدتا ہے. توجہ فرما رہے؟ حسین کے ساتھی نایاب تھے. جو بیچ میں ملاوٹی مال تھا وہ اللہ نے پہلے ہی چھانٹ دیا تھا.
نکل گئے. چلنے والے سفر شروع کرنے والے زیادہ تھے, چھٹ گئے. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کسی نے کہا میری شوگر ہائی ہو گئی ہے, کسی نے کہا میرا کولیسٹرول زیادہ ہو گیا, کسی نے کہا میری بیگم پتہ نہیں کیا ہو گیا. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چلے گئے. حسین کے ساتھ خالص گئے. کون گئے؟ جو یہ سودا کر چکے تھے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, ان کی جانوں اور مال میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں تھا. پھر خداوند تعالیٰ بھی آیت کی اینڈ میں کیا کہتا ہے؟ اگر یہ سودا کر لو فاستبشروا. ہوتا ہے نا, دیکھیں کوئی آج کل کے زمانے میں کوئی بڑی مہنگی گاڑی خرید کے لائے, اس کے یار بیلی آتے ہیں, مبارک ہو بھائی کیا گڈی خریدی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اس سودا کرنے والوں کو کیا کہہ رہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. فاستبشروا, خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ اس سودے سے جو تم نے کیا ہے اللہ کے ساتھ. تھوڑی دیر اس دنیا کی تلخی ہے, اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا تم نے کتنی بڑی قیمت پہ سودا کیا تھا, اپنی جان اور مال. توجہ فرما رہے. یہ قرآن انقلاب پیدا کرتا بندے کے. اس قرآن میں ملاوٹ کوئی نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہ سامنے سے کوئی باطل اس میں آ سکتا, نہ پیچھے سے. اس میں کہیں سے باطل نہیں آ سکتا اس کتاب میں. کیوں؟ یہ حکمتوں والے اور صاحب لائق حمد کی طرف سے اتاری گئی. اس کے اندر کوئی باطل نہیں آ سکتا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگر تم سب سے سیدھے راستے کے طلبگار ہو تو میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں یہ قرآن اس کی طرف ہدایت کرتا ہے. ان ھذا القرآن, ھذا اشارہ ہوتا ہے, ان ھذا القرآن یہدی, ہدایت کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, للتی ہی اقوم. اقوم کہتے ہیں جو بالکل سیدھا, باقی چیزیں میں کوئی ٹیڑھا پن ہوگا, بالکل سیدھا راستہ, اس کی طرف اگر ہدایت چاہتے ہو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, سب سے مضبوط اور بہترین راستہ. میں نے کل ایک مومن نے سوال پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے آج چٹ بھی دی, لیکن ذرا جذبات میں تھوڑا اس کی طرف نہیں آ سکا. انشاءاللہ ادھار ہے, میں اس کا جواب بھی دوں گا. انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے بارے میں کیا لایا عمل اختیار کریں, کیا روش ہونی چاہیے, کیا طریقہ اختیار کریں. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. البتہ وہ بھی آپ کو عجیب لگے گا, لیکن یہ آپ کو گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس نسخے پہ عمل کریں گے تو پھر آپ کو عجیب نہیں لگے گا جب اس راستے پر آپ چلیں گے. تو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام حسین اور ان کے ساتھی. امام وارث رسول اللہ ہے, وارث قرآن ہے. تو وارث قرآن جس کو اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں بتا دیا ہو کہ یہ افراد کبھی ان میں اور قرآن میں جدائی نہیں پاؤ گے. گویا رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے, یہ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ میرے بعد ہو سکتا تم سمجھو بہت پڑھے لکھے ہو سکتا تم سمجھو بہت زیادہ تمہارا حافظہ کام کرتا ہے, تم بہت کوئی بڑے جگہ پر, اور تم اپنی رائے قائم کرنے لگو, یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ قیام کا ٹائم ہے, یہ بیٹھنے کا
ٹائم ہے، یہ قیام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت نہیں ہے. اگر دیکھو کہ ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، اس وقت اللہ کا فیصلہ وہ ہوگا جو قرآن کا فیصلہ ہے. اور اگر تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو قرآن کا فیصلہ اس کے ساتھ ہوگا جو میرے اہل بیت کر رہے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں صراط مستقیم ہر زمانے میں ایک ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں صراط مستقیم وہی کام تھا جو امام حسین نے کیا. باقیوں نے جو بھی تعویل کی، انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے، جو بھی کرتے رہے وہ حق نہیں تھا. حق وہی تھا جو حسین نے کیا، اور ان خوش نصیبوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے آخر. امام حسین علیہ السلام بلند تک امام حسین کے قافلے میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور اس قافلے میں ایک ایسی بچی بھی ہے جس کی عمر 4 سال ہے. اور اس بچی کو ایک عادت ہے کہ اس کو اپنے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادیں دی ہیں، جن کو اللہ نے بچیاں دی ہیں. اگر 4 سال کے آس پاس کی بچی ہے، آپ دیکھیے وہ بچی کتنی طاقت ہوتی ہے اس میں، کتنا ایک ظلم برداشت کر سکتی ہے. جن کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جب بچی 4 سال کی ہوتی ہے تو کتنی معصوم ہوتی ہے، کتنی نازک ہوتی ہے. امام حسین کی بچی ہے. جب امام حسین خیموں میں جاتے ہیں الوداع کرنے کے لیے تو اس خیمے میں بھی گئے جہاں پہ وہ بچے تھے جو تازہ یتیم ہوئے. ان بچوں سے الوداع کیا، انہیں پیار کیا. بی بی سکینہ وہاں اپنے بابا سے نہیں ملی، اگرچہ چھوٹی ہے لیکن خاندان بنو ہاشم، خاندان نبوت کی بچی ہے. وہ جانتی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بچی سے کسی یتیم کے سامنے پیار کرے تو اس یتیم کا دل دکھتا ہے، اس کو اپنا باپ یاد آتا ہے. تو بی بی سکینہ ان یتیموں کو ان کا خیال رکھنے کے لیے خیمے کے اندر اپنے بابا کے پاس نہیں ہے. جب بابا ان سے مل کر نکلے، سکینہ پیچھے پیچھے چلی ہے امام حسین، اور کچھ دور جا کر اپنے بابا سے خطاب کرتی ہیں، بابا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی. بابا کیا ممکن ہے کہ ہمیں اپنے نانا کے حرم میں واپس پہنچا دیں؟ ابھی تک میں نے جس کو بھی اس میدان میں جاتا دیکھا ہے وہ واپس نہیں آیا. پھر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے خواہش کی تھی، جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور ذوالجناح نہیں چلا، بی بی سکینہ سامنے کھڑی تھی. بابا سے کہا بابا ایک مرتبہ نیچے اتریے. امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے. بی بی نے فرمایا کہ بابا ایک دفعہ، آخری دفعہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیے. شاید سکینہ کو کچھ دن پہلے کا ایک منظر یاد تھا کہ جب امام حسین مکہ سے کربلا کے راستے میں تھے اور خبر پہنچی تھی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو مسلم کی بھی ایک چھوٹی کمسن بچی اس قافلے میں تھی. امام حسین خیمے میں تشریف لائے اور بی بی زینب سے فرمایا کہ مسلم کی بچی کو میرے پاس لاؤ. بچی کو لایا گیا.
امام حسین نے بچی کو گود میں بٹھایا اور اسے پیار کرنا شروع کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے شروع کیے اور بی بی زینب سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بالیاں تھیں وہ لے آئیے، اس بچی کو پہنائی۔ اب بچی اگرچہ چھوٹی تھی لیکن یہ گھرانہ سمجھدار گھرانہ ہے، امام حسین سے کیا کہتی ہے کہ بابا حسین آپ تو آج مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے لوگ یتیموں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، کہیں میرے بابا مسلم شہید تو نہیں ہو گئے، کہیں میرے بابا کو قتل تو نہیں کر دیا گیا۔ امام حسین نے بچی کے جواب میں فرمایا کہ آج کے بعد حسین تیرا بابا ہے، آج کے بعد حسین کا بابا کہنا۔ شاید سکینہ یہ سوچتی ہو کہ مسلم کی بچی کو تو میرے بابا نے کہا تھا کہ آج کے بعد حسین تیرا بابا ہے، لیکن میرے بابا کو جب شہید کر دیا جائے گا تو پھر میں کس کو بابا کہوں؟ نہ عباس باقی ہے، سبھی شہید ہو گئے۔ عزاداروں، ہمارے یہاں کم سن بچوں کا اگر باپ دنیا سے چلا جائے جو بھی افسوس کرنے کے لیے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ آ کر اس کے بچوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ان یتیموں سے ملاؤ۔ جب وہ یتیم سامنے آتے ہیں تو لوگ ترس کھاتے ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں حسین کی اس یتیمہ بچی پر کہ ابھی یتیم ہوئے تھوڑا سا وقت نہیں گزرا کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور جب یہ بچی خیمے سے باہر نکلی خود کو بچانے کے لیے تو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی بالیوں کو کانوں سے کھینچ لیتا ہے، اور 11 کی صبح جب قافلے کو کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا تو اس بچی کو بے پالان اونٹ پر رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور جب بی بی زینب نے اس بچی کو غسل دیا اور بی بی کا ہاتھ اس بچی کے سینے پر لگا، زینب کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ہائے میری بچی سکینہ، تیرا سینہ کتنا زخمی تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ثقلین کے صدقے، قرآن و اہل بیت کے صدقے، امام حسین کے صدقے، امام حسین کی معصوم و مظلوم بی بی سکینہ کے صدقے، پروردگار ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار قرآن اور اہل بیت کا حقیقی عشق، حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، معرفت کے ساتھ محبت، معرفت کے ساتھ شناخت کے ساتھ ان کی محبت اور عشق، اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق اس قلیل زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان، مال، ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت ہیں پروردگار ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے پروردگار ان کو نیست و نابود فرما، ان کے شر کو، ان کی ناسبیت کو، ان کے بغض اہل بیت کو، اس کے شر کو خود ان کی طرف لوٹا دے۔ پروردگار عزاداری برپا کرنے والوں اور عزاداری کی محافل میں شرکت کرنے والوں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کو قیامت کے دن جن کی عزاداری کرتے ہیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔